بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 1، امام زمانہ کی مظلومیت اور اپنی ریت دور ہونے پر غمگین اور افسردہ رہنا یعنی گریہ کرنا۔ نمبر 2، امام علیہ السلام کے ظہور اور آپ علیہ السلام کے فرض وقت کا انتظار کرنا۔ نمبر 3، امام علیہ السلام خدا کی حکمت و مصلحت کے تحت غائب ہیں، اس لیے یہ کبھی نہیں کہنا کہ ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے، اب تو ظلم اتنا بڑھ گیا ہے۔ اعتراض کے طور پر زبان شکوہ نہ کھولی جائے۔ نمبر 4، مال کے ذریعے امام علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنا، یعنی آپ علیہ السلام کی نیابت میں آپ کے دوستوں، چاہنے والوں پر اور اسلام کی تقویت کے لیے مال خرچ کرنا۔ نمبر 5، خدا سے دعا مانگنا کہ امام علیہ السلام کی معرفت نصیب ہو۔ نمبر 6، امام زمانہ علیہ السلام کی صفات کو جاننا اور ہر حالت میں آپ علیہ السلام کی نصرت اور مدد کے لیے آمادہ رہنا۔ نمبر 7، درج ذیل دعا کا ورد کرنا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ نمبر 8، اگر استطاعت ہو تو عید قربان پر امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں قربانی کرنا، حج کرنا، طواف کعبہ کرنا، عمرہ بجا لانا۔ نمبر 9، امام علیہ السلام کو ان کے اصلی نام سے نہ پکارنا، میم ہے میم دال، بلکہ القاب سے یاد کرنا۔ نمبر 10، جب امام علیہ السلام کا نام یا لقب پکارا جائے، خصوصاً قائم، تو احتراماً کھڑے ہو جانا۔ نمبر 11، دشمنان خدا سے مقابلے کے لیے اسلحہ وغیرہ آمادہ رکھنا۔ نمبر 12، مشکلات میں امام علیہ السلام کو وسیلہ قرار دینا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں اپنی حاجات پر مشتمل عریضہ ارسال کرنا۔ نمبر 13، خدا سے سوال کرتے وقت خدا کو امام زمانہ علیہ السلام کے حق کی قسم دینا۔ نمبر 14، دنیا داروں سے زیادہ میل جول اور آمد و رفت نہ رکھنا۔ نمبر 15، امام پر درود و سلام زیادہ سے زیادہ بھیجنا۔ نمبر 16، امام علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو بہت زیادہ بیان کرنا۔ نمبر 17، امام علیہ السلام کے جمال مبارک کی زیارت کا اشتیاق رکھنا اور اس شوق کا اظہار کرتے رہنا۔ نمبر 18، لوگوں کو امام علیہ السلام کی معرفت کے لیے آمادہ کرتے رہنا۔ نمبر 19، اپنے نیک اعمال امام علیہ السلام کو ہدیہ کرنا، مثلاً تلاوت قرآن، درود، زیارت معصومین اور مجلس و ماتمداری کا ثواب وغیرہ۔ نمبر 20، آپ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل اور آپ علیہ السلام کی سلامتی کی دعا کرنا۔ نمبر 21، علماء کا اپنے علم کو ظاہر کرنا اور ناواقف و جاہلوں کو سکھانا۔ نمبر 22، امام علیہ السلام کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا، مثلاً خمس۔ نمبر 23، امام علیہ السلام کے انصار و مددگار اور آپ علیہ السلام کے مقاصد کے لیے کام کرنے والوں کی کامیابی اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرنا۔ نمبر 24، امام علیہ السلام کے دشمنوں اور آپ علیہ السلام کے مقصد و پروگرام کے مخالفین پر نفرین کرنا۔ نمبر 25، جب امام علیہ السلام کے لیے مجالس و محافل میں دعا مانگی جائے تو بلند آواز سے دعا مانگنا۔ نمبر 26، جب بھی موقع ملے
امام علیہ السلام کے ساتھ تجدید بیعت کرنا، بیعت کی نیت سے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کہنا کہ اے امام علیہ السلام، میں آپ کا مومن ہوں، میری اس سے جنگ ہے جس سے آپ علیہ السلام کی جنگ ہوگی، میں آپ علیہ السلام کے مقصد کی خاطر کام کرنے والوں کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ نمبر 27، امام کی نیابت میں امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ کے مزاروں پر جا کر زیارت پڑھنا یا کسی کو نائب بنا کر بھیجنا۔ نمبر 28، غیبت امام کے طولانی ہونے پر مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دینا۔ نمبر 29، اگر کوئی غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام کا نائب خاص ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے جھٹلانا۔ نمبر 30، ظہور امام علیہ السلام کا وقت معین نہ کرنا۔ نمبر 31، دشمنوں سے چوکنا رہنا۔ نمبر 32، یہ دعا کرتے رہنا کہ خدایا مجھے ایمان کی حالت میں امام سے ملاقات نصیب فرمانا۔ نمبر 33، امام زمانہ علیہ السلام کو ہر وقت یاد رکھنے کے لیے بچوں، کمپنیوں، اداروں، مساجد اور اجتماعات کی جگہوں کے نام امام زمانہ کے القاب میں سے کسی لقب پر رکھنا۔ نمبر 34، امام زمانہ علیہ السلام کے مقصد کی ترویج کے لیے کچھ افراد کا اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ نمبر 35، گناہوں سے توبہ کرنا اور اسلامی احکام پر سختی سے کاربند رہنا۔ امام زمانہ علیہ السلام کا اپنے شیعوں سے خطاب، نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں، لہٰذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑو۔ بحار الانوار، ظہور کا وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں۔ کمال الدین و تمام النعمتہ، جو ہمارے مال میں سے کچھ بھی کھائے خمس وغیرہ، وہ اپنے پیٹ کو آتش سے بھرے گا اور جہنم کے شعلوں میں جلے گا۔ کمال الدین و تمام النعمتہ، اے مومنو، میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں اور نہ ہی تمہاری یاد کو بھلانے والا ہوں۔ بحار الانوار، تم لوگوں میں سے ہر ایک کو صرف وہی اعمال انجام دینے چاہیے جو تمہیں ہماری محبت سے قریب کریں، اور ہر اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جو تمہیں ہماری ناراضگی سے قریب کرے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا خط شیخ صدوق کے والد کے نام، جو ہر محب اہل بیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے خط کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اپنے زمانے والوں کو نصیحتیں کی، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ زکوٰۃ روک لینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، لوگوں کی غلطیاں معاف کرنے۔ نمبر 3، غصے پر قابو رکھنے۔ نمبر 4، ایمانی بھائیوں کی ہمدردی اور ان کی ضروریات کے لیے تنگ دستی فراوانی کی حالت میں کوشش کرنے۔ نمبر 5، بردباری اور دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے۔ نمبر 6، کاموں میں ثابت قدم رہنے۔ نمبر 7، قرآن کے ساتھ وفادار رہنے۔ نمبر 8، حسن اخلاق۔ نمبر 9، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے۔ نمبر 10، اور تمام بے حیائیوں سے پرہیز کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ نماز شب ترک نہ کرنا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، نماز شب کی پابندی کرنا، نماز شب کی پابندی کرنا، نماز شب کی پابندی کرنا، کیونکہ جو شخص بھی نماز شب سے
بے اعتنائی برتے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو میری سفارشات پر خود بھی عمل کرو اور میرے شیعوں کو بھی حکم دو کہ وہ میری ان سفارشات پر عمل کریں۔ میں صبر، استقامت اور انتظار فرج کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا افضل ترین عمل انتظار فرج ہے۔ بحوالہ بہار الانوار، جلد 50۔ الحجت کہاں ہے؟ کہاں ہے خدا کا آخری نمائندہ؟ کہاں ہے ظالموں کی جڑیں کاٹنے والا؟ کہاں ہے وہ امیدگاہ جو ظلم و ستم کو مٹائے؟ کہاں ہے فرائض و سنن کو زندہ کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو انتظار میں ہے کہ ٹیڑے کو سیدھا اور نادرست کو درست کرے؟ کہاں ہے دین اور اہل دین کے طریقے روشن کرنے والا؟ کہاں ہے گمراہی اور تفرقے کی شاخیں کاٹنے والا؟ کہاں ہے جھوٹ اور بہتان کی رگیں کاٹنے والا؟ کہاں ہے دوستوں کو باعزت اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والا؟ کہاں ہے سب کو تقوی پر جمع کرنے والا؟ کہاں ہے زمین و آسمان کے پیوست رہنے کا وسیلہ، یوم فتح کا حکمران؟ کہاں ہے ہدایت کا پرچم لہرانے والا؟ کہاں ہے خون حسین کا مدعی؟ کہاں ہے سیرت میرے مولا علیہ السلام؟ مجھ پر گناہ ہے کہ ساری مخلوق کو دیکھوں مگر آپ علیہ السلام کو نہ دیکھ پاؤں، نہ آپ علیہ السلام کی آہٹ سنوں اور نہ سرگوشی۔ آپ علیہ السلام غائب ضرور ہیں مگر ہم سے دور نہیں۔ میرے مولا کس طرح آپ سے بات کروں؟ میرے مولا آخر کب ہمارا آج کا دن آپ علیہ السلام کے کل سے ملے گا؟ میرے مولا کب ہم خوش ہوں گے؟ کب آخر ہم آپ کے سرچشمہ شیریں سے پیاس بجھائیں گے؟ اقتباس سے دعائے ندبہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔